سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی کھوکھر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا. یہ کیبنٹ پہ بعد میں بات کریں گے، مگر پہلے جو گرینڈ الائنس اپوزیشن کا آج ہوا کس طریقے سے ہوا، وہاں کیا ماحول تھا، ذرا وہ ہمیں بتائیں کہ کیا ہوا آج وہاں پہ. جی شکریہ عامر بھائی، مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا شکریہ آپ کا. ہم پچھلے کانفرنس کا اعلان ہم نے کر رکھا تھا اور 3 وینیوز کینسل کیے گئے، اور اس کے بعد آخر کار اسلام آباد میں ریڈ زون کے اندر ہی ایک ہوٹل ہے، لیجنڈ ہوٹل اس کا نام ہے، جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی فنڈنگ کے ساتھ بنا. وہاں پہ اسما جہانگیر صاحبہ کے نام سے ایک آڈیٹوریم ہے. ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. پاکستان میں اپوزیشن کی سیاست، انسانی حقوق کی علمبردار، مزاحمتی سیاست کا ایک روشن ستارہ وہ رہی. اور آج دکھ ہوا کہ اسی ہال کو حکومت نے سیل کر دیا، اس کے اوپر تالے لگا دیے، اور وہاں پر اسلام آباد پولیس کے دستے بھیج دیے کہ جنہوں نے آ کر وہاں پر اس کا محاصرہ کر لیا اور اپوزیشن کو اپنی ایک کانفرنس کرنے سے روکنے کی کوشش کی. باہر تو اور اس کے باوجود دوست ہمارے اندر داخل ہو گئے، گیٹ کھول لیا، ہال کے دروازے بند تھے، تالے لگے ہوئے تھے. ہوٹل کی لابی کے اندر ہی پھر ہم نے وہاں پر پریس کانفرنسز کی، اپنا نقطہ نظر جو مختلف جماعتوں کے وفود آئے ہوئے تھے، جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، محمود خان اچکزئی صاحب تھے، جے یو آئی کی طرف سے مولانا غفور حیدری صاحب تھے، جماعت اسلامی کی جانب سے لیاقت بلوچ صاحب تھے، سندھ کی نیشنلسٹ جماعتیں تھیں، جی ڈی اے کی جانب سے ڈاکٹر صفدر عباسی تھے. تو سب نے پھر اپنا جو نقطہ نظر تھا موجودہ حالات پر، جن سیاسی بحرانوں کا ملک کو سامنا ہے، اس کے اوپر پھر اپنا اظہار خیال کیا، ہوٹل کی لابی کے اندر کیا، اور پھر اس کے بعد ایک متفقہ اعلامیہ بھی جاری کیا. میں بیرسٹر صاحب آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اتنے جیت پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، پارٹی ہیڈز ہیں، شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ فارمر پرائم منسٹر ہیں، اس کے بعد محمود خان اچکزئی بڑے مطلب معتبر ترین سیاستدان ہیں، سارے لیاقت بلوچ ہیں، جے یو آئی کے لوگ ہیں، بڑے کچھ آنکھ کی شرم ہوتی ہے، یہ رکھی جاتی ہے. یہ اتنا پہلے کیوں اس طرح یہ اوور ریئیکشن ہے؟ اب بتایا جا رہا ہے جی وہ مقدمہ ان کے اوپر کرنے کا بھی آپ سب پہ جو ہے امکان ہے کہ وہاں کے مینیجر صاحب سے بیان ریکارڈ تھانے میں کروایا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے زبردستی کی ہے. یہ کیا اس کی سیاسی منطق کیا ہے آپ کے خیال میں؟ کیوں اتنے پینک کر گئے یہ؟ جی پینک کی وجہ میرے خیال میں تو عامر بھائی یہ ہے کہ ہمیشہ حکومت اوور ریئیکشن اس لیے دیتی ہے کہ ایک لیجٹمیسی کرائسس کا شکار ہے حکومت. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ چوروں کے دل میں ہمیشہ خوف رہتا ہے. حکومت کرنے والوں کو بھی پتا ہے کہ انہیں کس طریقے سے حکومت میں بٹھایا گیا ہے. اگر وکلا احتجاج کریں تو پورے اسلام آباد کو کنٹینر لگا کر بند کر دیتے ہیں، سیاسی جماعت کو یہ احتجاج کرے کنٹینر لگا کر بند کر دیتے ہیں. اپوزیشن ایک کانفرنس کر رہی تھی، نہ کوئی جلسہ تھا، نہ جلوس تھا، نہ کوئی ریلی تھی، ایک ہال کے اندر کانفرنس کر رہے تھے، وہ بھی نہیں ہونے دی. مقصد ان کا یہی ہے کہ کیونکہ اتنے بڑے لیجٹمیسی کرائسس کا یہ شکار ہے، اخلاقی حیثیت ہے کوئی نہیں، تو کوئی بھی تنقیدی آواز جب بھی اٹھتی ہے اس سے حکومت کی ٹانگیں کام جاتی ہیں. آپ دیکھیں جو پیکا لاز لے کر آئے، ان پیکا لاز کا مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف یہی کہ جو تنقیدی آوازیں ہیں ملک میں ان کو دبایا جائے، کوئی ہمارے لیجٹمیٹ ہونے پہ سوال نہ اٹھا سکے. تو یہ جو صورتحال اس وقت ملک میں بنی ہے، حکومت تو دوڑ رہی ہے ان لوگوں کے پیچھے کہ جو حکومت کو تنقید کرتے ہیں. میڈیا کا کام ہے تنقید کرنا، اپوزیشن کا کام ہے حکومت کے اوپر چیک رکھنا، لیکن یہ حکومت اتنی کمزور ہے کہ ہر تنقیدی آواز سے گھبرا کر فوراً خوف کھاتی ہے اور ایک بڑا ریئیکشن دیتی ہے اور کنٹینرستان بنا دیتی ہے پاکستان کو. تو میرے خیال سے اس کی وجہ مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے، لیجٹمیسی کا ایک کرائسس ہے، اخلاقی حیثیت ہے نہیں.
اس کو اب جھوٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے درمیان میں یہ تاثر بھی گورنمنٹ دے رہی تھی. رانا احسان صاحب کل ٹی وی پہ یہ فرما رہے تھے کہ ہمیں تو نہیں پتا یہ کون کر رہی ہے, یہ پتہ کریں کہ کنہوں نے کروایا ہے. وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے, ہم اس میں شامل نہیں ہیں. مگر یہ ہر حکومت یہ اپنے دور میں کہتی ہے, یہ عمران خان صاحب بھی کہتے تھے یہ میں نہیں تھا, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, انہیں کوئی یہ ذمہ داری لینی بھی پڑتی ہے. جی بالکل. اور عامر بھائی یہ جنرلی ایک کافی عرصے سے ایک بات چل رہی ہے پچھلے چند سالوں سے کہ ہم جو موجودہ حکمران ہوتے ہیں, چاہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی جب اس میں اس طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی یا اقدامات ہوئے, تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے تو اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں. اب موجودہ دور میں بھی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, تو میں اب اس سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں یہ آپ نے درست نشاندہی کی کہ یہ the buck stops at the government. آپ پروٹوکولز انجوائے کر رہے ہیں, حکومت انجوائے کر, ایم این ایز سینیٹرز ان کو اغوا کر لیا جائے, حکومت اپنی جان چھڑا لیتی ہے, کہتی ہے جی ہم اس میں شامل رہے. پیکا ایکٹ کی بات آئے, وہ قانون پاس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, یہ ہمارا قصور نہیں ہے. تو حکومت اپنی ساری کی ساری خود بیٹھ کے ووٹ کرتے ہیں, خود بیٹھ کر اقتدار کے مزے انجوائے کر رہے ہیں, اور جہاں پر مشکل پڑتی ہے شریک جرم ہونے کے باوجود یہ الزامات کی طرف شفٹ کر دیتے ہیں. میں تو کلین چٹ نہیں دے رہا, لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومت کو بھی ہم کلین چٹ نہیں دے سکتے کہ جی ان واقعات سے کوئی تعلق نہیں. بالکل 100% حکومت کا تعلق تھا, 100% حکومت نے اس کو روکنے کی کوشش کی. لیجیٹمیسی کرائسس کا شکار حکومت ہے, ہم اسی کو کرٹیسائز کریں گے کا جہاں پر رول ہے, ہم ان کو بھی کرٹیسائز کریں گے, لیکن حکومت یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتی کہ جناب ہمارا تو کوئی تعلق نہیں تھا, ہم پتہ کریں گے کہ یہ کس نے کرایا. تو پھر آپ حکومت میں کس لیے بیٹھے ہوئے, چھوڑیں حکومت اور پھر باہر آ جائیں. پہلے یہ ایک تاثر تھا کہ یہ شنید تھی کہ اس میں شاید میرنگ بلوچ اور پشتین منظور پشتین کو بلایا جائے گا, پر آج سلمان راجہ کو سن رہا تھا, ان کہتے نہیں ان کو تو بلایا بھی نہیں گیا تھا, وہ صرف ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کسی سٹیج پہ ان کو بلایا جائے یا ان سے رابطہ کیا جائے, اس میں تو وہ آ بھی نہیں رہے تھے. تو پھر اتنا اوور ری ایکشن. اور بات یہ ہے کہ سڑکوں پہ یہ نہیں آنے دیتے, چلیں وہ سمجھ آتی ہے, دھرنوں کی بھی سمجھ آتی ہے, اجازت نہ دینا. اگر پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ کے بند کمرے کے اندر بیٹھ کے ڈسکشن بھی نہیں کر سکتی تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ عامر بھائی میرے خیال میں اس ملک کو نارتھ کوریا یا مصر بنانے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے, تنقیدی آوازوں کو بند کیا جا رہا ہے, سوچ پر پہرے بٹھائے جا رہے ہیں. ایک آرگنائزیشن جس نے الیکشنوں کے اوپر اپنی رپورٹ جاری کی, ان کے گھر پر چھاپے مارے گئے. باری صاحب غالباً ان کا نام ہے, جو پتن سرور باری جی. تو جو ماحول حکومت کریٹ کر رہی ہے, یہ تو چاہتی ہے کہ ہم ملک کے اندر جبر کا ایک ماحول کریٹ کر کے تمام آوازوں کو دبا دیں اور اس ملک کو نارتھ کوریا میں بدل دیں. لیکن شاید وہ واقف نہیں ہے کہ ہمارا جو پس منظر ہے, ہمارا جو کلچرل ایکسپیرینسز ہیں وہ بہت مختلف ہے. یہ مختلف قوموں کے اوپر مشتمل پاکستان ہے. آج فیڈریشن اس طرح سے مضبوط نہیں ہے جس طرح سے مضبوط ہونی چاہیے تھی. آج بلوچستان کے آپ حالات دیکھ لیں, خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حالات دیکھ لیں, سندھ میں جو اس کینالز کے اوپر ایک ارتعاش اٹھا ہے وہاں پر احتجاج ہو رہے ہیں. ہمیں تو بہت سی چیزوں میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, لیکن حکومت ہے کہ وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ملک میں ایسا ماحول کریٹ کر رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی میں تو ایک بڑی موومنٹ بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ تمام وہ سیگمنٹس آف سوسائٹی, چاہے وہ وکلاء ہوں, چاہے وہ جرنلسٹس ہوں, الٹیمیٹلی اس ریپریشن سے تنگ آ کر پولیٹیکل پارٹیز اور سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں گے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سیاستدانوں میں بہت کوتاہیاں رہی ہیں, میری ذات میں بھی کوتاہیاں ہیں, میری سیاست میں بھی کوتاہیاں رہیں, مختلف جماعتوں کی سیاست میں بھی کوتاہیاں رہیں. ہم ارتقاء کے عمل سے گزر کے ایسے مقام پر آج پہنچے کہ اگر ہم نے اس 76 سالہ سفر کو, دائروں کو سفر کو ختم نہ کیا تو یقین کریں کہ ہم خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک کے ہم کوئی نقصان اٹھا جائیں گے. اور اس نقصان سے بچنے کے لیے آپ اپوزیشن کی گفتگو کو کیسے روک سکتے ہیں, میڈیا کی گفتگو کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ہم تو نشاندہی کر رہے ہیں, آئین کی بات کر رہے ہیں, رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. تو یہ کیا آئین اور رول آف لا کی بات کرنا بھی اس ملک کے اندر اب جرم ہے؟